میرے بھائیوں، یہ پردہ خواتین کا ہونا اتنا ضروری اور اتنا لازم ہے کہ بے پردگی ایسے ایسے گناہوں کو جنم دیتی ہے کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج معاشرے کے اندر اتنے حالات خراب ہیں اور طرح طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس کے اندر بے پردگی کا بھی اہم کردار ہے۔ اور ایک تو ہے کہ بالکل پردہ کرنا ہی نہ، چہرہ بھی ننگا کر دینا اور دوپٹہ بھی اتار دینا، اور ایک صورت یہ ہے کہ جس کے اندر خواتین نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن آج کے حالات میں جیسے کپڑے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک دیکھا اور پھر رہنمائی فرمائی، اور یہ بھی حدیث احادیث ختم نبوت میں سے ہے کہ سرکار قیامت تک آنے والے حالات دیکھ رہے تھے کہ کیسے کیسے حالات آئیں گے، اور پھر ان کے لحاظ سے رہنمائی بھی فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے کے اندر کچھ خواتین ہوں گی، کیسی؟ فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے پھر بھی وہ ننگی ہوں گی۔ کاسیات عاریات، وہ خواتین کیسی ہیں؟ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ ننگی ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ یا تو پھر اتنا باریک لباس ہے یا تو پھر اتنا ٹائٹ لباس ہے کہ جس کے اندر سارے اعضاء جو ہے وہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں آپ لباس کی صورتحال کیا ہے۔ میری امت کے آخری زمانے کے اندر کچھ خواتین ایسی ہوں گی کاسیات عاریات کہ انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا لیکن پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی۔ ایک نشانی تو یہ بتائی کہ لباس ایسا ہوگا کہ پہن کے بھی وہ ننگی ہوگی، اور سرکار فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، اسنمہ کہتے ہیں وہ اس اونٹ کی کوہان جو اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور بخت کہتے ہیں خراسانی اونٹ کو۔ حضور نے فرمایا ایسا وقت آئے گا میری امت کی خواتین پر، ایک تو لباس ایسا ہوگا کہ پہن کے بھی وہ ننگی ہوگی، اور وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِنَّ ان کے سروں پر خراسانی اونٹ کی طرح کوہان بنی ہوئی ہوگی، یعنی وہ بال باندھنے کا انداز ایسا ہوگا کہ سر کے اوپر ایک کوہان کی طرح وہ اٹھے ہوئے ہوں گے، یا پھر بالوں کے اندر مزید بال جو ہے وہ مکس کر کے وہ ایسا انداز کریں گی۔ آج زمانے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے فیشن آ رہے ہیں اور کیسے کیسے معاملات خواتین کر رہی ہیں فیشن کے لحاظ سے۔ یہ وہ خبریں تھیں جو سرکار نے صدیوں پہلے دی، اور پھر ان کی نشاندہی کی اور پھر رہنمائی بھی فرمائی۔ فرمایا ایک تو کپڑے پہن کے بھی ننگی اور ساتھ ان کے سروں پر خراسانی اونٹ کی طرح بال اٹھے ہوئے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا العنوہن فانہن ملعونات، حضور نے فرمایا میرے امتیوں ایسی خواتین کو دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ تم ان پر لعنت کرو، یہ ملعونات ہیں۔ ایسی خواتین العنوہن، ان پر لعنت کرو، فانہن ملعونات، یہ ملعونہ ہیں کہ جنہوں نے شریعت کا پاس نہیں رکھا، جن کے سامنے شریعت محمدی تھی۔ شریعت نے کہا تھا کہ گھر میں رہو، وہ بازار میں نکلی۔ شریعت نے کہا تھا پردہ کرو، انہوں نے بے پردگی کی۔ شریعت نے کہا تھا کہ سنت کا دامن تھامو، انہوں نے فیشن کو پکڑا۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے شریعت سے منہ موڑا العنوہن فانہن ملعونات، یہ لعنتی خواتین ہیں۔ اب آپ دیکھیں جس گھر کے اندر ایسی خاتون ہے کہ جس پر سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ لعنتی ہے، یہ ملعونہ ہے، اس گھر کے اندر برکتیں کہاں سے آئیں؟ اس گھر کے اندر دعائیں کہاں سے قبول ہو؟ اس گھر کے بچوں کی تربیت کیسی ہو؟ پہلے ماں سنورے گی، ماں سنت کا دامن پکڑے گی تو پھر جا کر بچوں کی تربیت بھی اچھی کر سکے گی۔ اور اگر ماں کے ہی حالات ایسے ہو اور بچوں کے سامنے ان کی باجی کے حالات ایسے ہو تو بچوں نے سیکھنا کیا ہے؟ جتنا دین مردوں کے لیے ہے اتنا ہی دین عورتوں کے لیے بھی لازم ہے۔